جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و غذائها وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی منظور نظر۔ آپ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو ایک اندھے اور دونوں پاؤں سے معذور شخص کو گھسیٹتا ہوا کہیں لے جا رہا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ منظر بہت ہی برا لگا کہ ایک شخص ہے جو دونوں پاؤں سے معذور ہے اور آنکھوں سے اندھا بھی ہے، اور ایک شخص اسے گھسیٹتا ہوا، جھڑکتا ہوا، دھکے دیتا ہوا آگے کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو یہ بہت برا لگا، اور ظاہر ہے کہ یہ عمل بھی بہت برا ہے۔ آپ نے اس شخص کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم اس معذور شخص کے ساتھ ایسا کیوں کر برتاؤ کرتے ہو؟ یہ تو انسانیت سوچ سلوک ہے۔ تو عرض کرنے لگا، یا امیر المؤمنین، مجھ پر فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سن لیں کہ میں معذور ہوں، اس لیے کہ اس کے گھر والوں نے، اس کے رشتہ داروں نے مجھے اس کی نگرانی اور حفاظت کے لیے مامور رکھا ہے۔ چونکہ یہ معذور ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، تو میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، اور اس کے رشتہ داروں نے مجھے یہ کہہ رکھا ہے کہ تم اسے اس کے گھر میں ہی رکھو، تاکہ باہر نکلنے کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ اب میں اسے گھر میں بند رکھتا ہوں، لیکن یہ کسی نہ کسی طرح گھر سے باہر نکل جاتا ہے، تو میں ابھی اسے اس وجہ سے گھسیٹتا ہوا گھر لے جا رہا ہوں کہ یہ گھر جانے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ مجھے اس پر مامور ہی اس وجہ سے کیا گیا کہ میں اسے گھر لے جاؤں تاکہ یہ حفاظت کی جگہ میں رہے۔ تو حضرت امیر المؤمنین کو اس کی بات معقول لگی، تو آپ نے اسے رہا کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو وہاں جو لوگ بیٹھے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی محفل میں، آپ نے ان سے کہا کہ یہ تو بہت ہی کریہ المنظر ہے۔ تو وہاں کے ایک شخص نے عرض کیا، امیر المؤمنین، یہ جو بندہ ہے نا، جو نابینا ہے اور جو معذور ہے، اسے ایک شخص کی بددعا لگی ہے، اور اس شخص کا نام ہے بریق۔ تو آپ نے پھر اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا اور اس کا معاملہ کیا ہے، بتاؤ۔ تو اس نے عرض کیا، یا امیر المؤمنین، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ مجھ سے سننے کے بجائے اسی شخص کو بلا لیں جو بریق ہے، وہی آپ کو آ کر اپنا پورا واقعہ بتا دے گا۔ تو آپ نے یہ مناسب سمجھا، چنانچہ آپ نے اسی شخص کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس شخص کو بلا لاؤ جس کا نام بریق ہے، تاکہ ہم اس سے اس واقعے کے حوالے سے کچھ تفصیل معلوم کریں۔ تو وہ شخص گیا اور بریق نامی شخص کو لے کر کچھ دیر بعد ہی حاضر خدمت ہوا۔ اس نے عرض کیا، امیر المؤمنین، آپ نے طلب کیا؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں نے طلب کیا، مجھے بتاؤ کہ وہ جو دونوں پاؤں سے معذور اور آنکھوں سے نابینا شخص ہے، تم اسے جانتے ہو؟ کہا، امیر المؤمنین، وہ ابن صبغہ ہے۔ صبغہ کے 10 بیٹے تھے،
ان 10 بیٹوں میں سے یہ ایک ہے، تو میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو امیر المؤمنین نے پھر اس سے پوچھا کہ اس کا یہ حال میں نے سنا ہے کہ تمہاری بد دعا کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو عرض کرنے لگا یا امیر المؤمنین، وہ تو زمانہ غیر اسلام کی بات ہے، زمانہ جاہلیت کی بات ہے، اب تو اسلام آ گیا، اب تو تاریکی ختم ہو گئی، اب تو اجالا آ گیا، تو وہ تو زمانہ جاہلیت کی بات ہے، وہ رہنے دیجئے، اب تو اسلام آ گیا، اب تو نور آ گیا۔ تو آپ نے اس سے فرمایا کہ اگرچہ یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں بڑی عبرت موجود ہے، لہذا تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہوا اور پھر اس کا یہ حال کیسے ہوا۔ تو اس نے عرض کیا امیر المؤمنین، یہ ابن صبغہ کے بیٹوں میں سے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے اور میں اس کا چاچا زاد بھائی ہوں۔ میں چونکہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور میں غریب و لاچار تھا، تو انہوں نے میرے باپ کی جائیداد میں سے بطور ورثہ مجھے حصہ بھی نہیں دیا، سارا حصہ لے لیا، اور چونکہ میرا حق ان کے ساتھ وابستہ تھا، میری رشتہ داری ان سے تھی، تو میں غریب لاچار و مسکین و مجبور رہا اور یہ عیش و عشرت کی زندگی میں رہے۔ تو انہیں تو چاہیے تھا کہ میرا ساتھ دیتے، میرا خیال کرتے، لیکن انہوں نے میرا ساتھ نہ دیا، میرا خیال نہ کیا، حتیٰ کہ جو میری حق کی چیزیں تھیں وہ بھی یہ غصب کرنے لگے، اور جب میں اپنی چیزیں ان سے طلب کرتا تو یہ دھونس جماتے، 10 بھائی 10 کے 10 میرے اوپر چڑھ دوڑتے، مجھے مارتے، مجھ پر گالیاں نکالتے، مجھے بازار میں ذلیل و رسوا کرتے، اور میں تو تنہا اور مجبور اور کمزور شخص، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ انہوں نے میرا اپنا گھر مجھ سے لے لیا، میری اپنی پونجی مجھ سے لے لی اور مجھے در بدر کر دیا۔ تو پھر میرے دل سے یہ دعا نکلی اور میں ان کے لیے بد دعا کرنے کے ارادے سے رکا رہا، حتیٰ کہ جب رجب المرجب کا مہینہ آیا تو میں نے ان کے لیے بد دعا کی کہ یا اللہ، اس پیارے رجب، اس تیرے محترم مہینے کے صدقے و طفیل جو مجھ پر ظلم کرنے والے ہیں انہیں نابود کر دے، اور ان میں سے ایک جو سب سے زیادہ مجھ پر ظلم کرنے والا ہے اسے یوں عبرت کا نشان بنا دے کہ اسے دونوں پاؤں سے معذور کر دے، آنکھوں سے نابینا کر دے، اور ایک شخص اس پر مسلط کر دے جو اسے ہمیشہ گھسیٹتا رہے۔ تو پھر کہتا ہے کہ پھر میں نے رب کی قدرت دیکھی اور اس مہینے کی برکت دیکھی اور اس مہینے میں دعاؤں کی قبولیت کا اثر دیکھا کہ وہ 10 کے 10 بھائی جو لوگوں پر اتراتے تھے، دھونس جماتے تھے، روب ڈالتے تھے، اپنی جائیداد لوگوں کو دکھاتے تھے، وہ 10 کے 10 آہستہ آہستہ مرض میں مبتلا ہوتے گئے اور 1 سال کے اندر 9 افراد ختم ہو گئے، ان کی جائیداد ختم ہو گئی، ادھر ادھر چلی گئی، کچھ دوائیوں میں، کچھ علاج میں، اور کچھ ادھر ادھر ان کی اولادوں نے اڑا دیے، اور باقی یہ شخص بچ گیا تو یہ ایسا بیمار ہوا کہ دونوں پاؤں سے معذور ہوا، آنکھوں سے اندھا ہوا، پھر خود اس کے رشتہ داروں نے ایک شخص کو اس پر مسلط کر دیا کہ وہ اسے یوں ہی گھسیٹتا رہتا ہے، ہانکتا رہتا ہے، اس پر جھڑکیاں کرتا رہتا ہے اور یہ کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا واقعی یہ بڑی عبرت کی بات ہے۔ اس روایت کو نقل کیا امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں اپنی سند سے، اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں اپنی سند سے اس روایت کو نقل کیا۔
تو یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ باقاعدہ حدیث شریف ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت ساری عبرت کی باتیں ہیں۔ ایک عبرت کی بات تو یہ ہے کہ ظالم کتنا بھی طاقتور ہو جائے، اللہ کی نظر میں وہ کمزور ہے، اور مظلوم کتنا بھی کمزور ہو جائے اللہ کے نظر میں وہ طاقتور ہے، اور ظالم کتنا بھی ظلم کر لے بالآخر رب اس کی گرفت ضرور فرماتا ہے۔ انسان غرور کرتا ہے اپنی افرادی قوت پر کہ میرے پاس میرے مددگار بہت ہیں، اپنی دولت پر، اپنی حکومت پر، اور اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ بسا اوقات انجانے میں اور بعض اوقات جان بوجھ کر مظلوموں پر ظلم کرتا ہے، کمزوروں پر ظلم کرتا ہے، اور پھر بالآخر رب کی پکڑ ہوتی ہے، رب کی گرفت ہوتی ہے۔ یہ جو سیاست دان جس بدلے کو سیاسی بدلہ کہتے ہیں نا، اصل معنوں میں اگر آپ قرآن و سنت کی نگاہ سے دیکھیں گے نا، تو یہ جو سیاست دانوں میں یہ جو بدلہ کی جو روایت چلتی ہے نا، تو یہ سیاسی بدلہ نہیں ہوتا ہے، یہ خدائی بدلہ ہوتا ہے۔ اللہ کسی کو ان پر مسلط کر دیتا ہے جو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا ہے جو اس نے مظلوموں کے ساتھ کیا، اور پھر اللہ انہیں ایسا گمراہ کر دیتا ہے کہ وہ اسے خدائی بدلہ سمجھتے بھی نہیں، وہ اسے سیاسی بدلہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ انتہائی آنکھیں کھول دینے والی بات ہے اور رک جانے والی بات ہے کہ جب بھی انسان یہ سمجھے، یہ غور کرے اور اسے محسوس ہو کہ وہ کسی کے ساتھ غلط کر رہا ہے، فوراً اپنے قدم روک لے، اپنے ہاتھ روک لے، ورنہ یہ یاد رکھیے کہ اس دنیا میں نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، بالآخر ثم الیہ ترجعون، تم نے رب کی بارگاہ میں لوٹ کے جانا ہی ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقی دعوت المظلوم فإن لیس بینہا وبین اللہ حجاب۔ فرمایا مظلوم کی دعا سے بچو، اس لیے کہ جب وہ ظلم کیے جانے پر اپنے رب سے فریاد کرتا ہے تو اس کے اور رب کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں ہوتا، کوئی چیز حجاب نہیں ہوتی، ادھر وہ دعا کرتا ہے اور ادھر اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب بسا اوقات دعا ایسے قبول ہو جاتی ہے، بسا اوقات دعا کسی دوسری صورت میں قبول ہوتی ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی کا سچا فرمان ہے کہ مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، اور ظالم جتنا بھی بپھر جائے، ظالم جتنا بھی دور چلا جائے، بالآخر وہ رب کی گرفت میں آتا ہے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن رب انہیں پکڑتا ہے تو انتہائی سختی سے پکڑتا ہے، جیسے اس کے ساتھ معاملہ ہوا۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ دعاؤں کے لیے یا بد دعا کے لیے ماہ رجب المرجب کا انتظار کرتے تھے کہ جیسے ہی یہ مہینہ آئے تو میں نے یہ دعا کرنی ہے اور فلاں فلاں کے لیے بد دعا کرنی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ماہ رجب المرجب یہ اللہ تعالیٰ کا مکرم، معظم اور محترم مہینہ ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے اکثیر مہینہ ہے، اکثیر مہینہ ہے۔ اسے امام قزوینی نے بھی لکھا اور امام قسطلانی نے بھی لکھا، فرمائے زمانہ جاہلیت میں جب لوگ کسی کے لیے دعا کرنا چاہتے یا کسی کے خلاف دعا کرنا چاہتے تو انتظار کرتے ماہ رجب المرجب کا۔ جیسے ہی یہ مہینہ آ جاتا تو جو دعائیں انہوں نے یاد کی ہوتی
جن جن امور کے لیے وہ ساری دعائیں کرتے، جس جس کے لیے انہوں نے بد دعا کرنی ہوتی وہ اس کے لیے بد دعا کرتے، اور یہ یقین رکھتے کہ اللہ اس مہینے کی برکت سے میری دعائیں قبول فرمائے گا۔ اسی وجہ سے اس مہینے کا نام ہے رجب المرجب۔ مرجب کا معنی ہوتا ہے عظمت والا، تعظیم والا، وہ مہینہ جس کی تعظیم کی گئی ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے نا، جس مہینے میں ہم موجود ہیں، ہم تو بے ڈھنگے لوگ ہو گئے۔ ہمارے لیے رجب کیا ہے، شعبان کیا ہے، اب تو ماہ رمضان کی بھی العیاذ باللہ نگاہ میں قدر نہیں ہے، تو بے ڈھنگے لوگ ہو گئے۔ سوائے مال پانی کے، سوائے پیسے کے، کھانے پینے کے ہمیں کچھ سوچتا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو مہینہ ہے، یہ رجب کا مہینہ، یہ عزت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نا، منہا اربعۃ حرم، فرمائے بے شک اللہ کی نگاہ میں مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں۔ اور فرمایا جب یہ مہینے آ جائیں تو تم کیا کرو، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنوں کے جانوں پر اور اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اپنوں کی جانوں پر یعنی جو تمہارے ارد گرد لوگ ہیں ان پر ظلم نہ کرو، اور اپنی جانوں پر یعنی اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اس طرح کے گناہ کر کے رب کے عذاب کے اپنے آپ کو مستحق بنا لو۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے اس کو کہتے ہیں۔ 3 مہینے لگاتار ہیں اور 1 مہینہ تنہا ہے۔ لگاتار مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، یہ حرمت والے ہیں۔ اور 1 مہینہ تنہا ہے رجب المرجب، یہ قرآن مجید کی نص کے مطابق حرمت والے، عزت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں کی حرمت کی وجہ ایک یہ بتائی کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ حج کرتے تھے نا، عمرہ بھی کرتے تھے، طریقہ الگ تھا۔ تو لوگ، اور زمانہ جاہلیت میں زیادہ تر لوگوں کا کاروبار لوٹ مار ہی تھا، قافلے لوٹ لینا، لوگوں کو لوٹ لینا، سامان لوٹ لینا، یہی ان کا طریقہ تھا۔ تو ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام، یہ 3 مہینے انہوں نے حرمت والے بنائے تھے، خود بنائے تھے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ کہتے تھے یہ 3 مہینے حج کے مہینے ہیں، 1 مہینہ بیت اللہ پہنچنے میں لگے گا، 1 مہینہ حج میں لگے گا، اور 1 مہینہ گھر واپس آنے میں لگے گا۔ اس لیے 3 مہینے انہوں نے حرمت والے بنائے، اور تنہا رجب کا 1 مہینہ حرمت والا بنایا، اس میں وہ عمرہ ادا کرتے تھے۔ تو جب اسلام آیا تو اسلام نے اس حرمت کو برقرار رکھا اور فرمایا یہ حرمت والے مہینے ہیں، اور انہی حرمت والے مہینوں میں سے ایک رجب کا مہینہ ہے۔ تو فرمایا کہ اس رجب کے مہینے میں جیسے ہی یہ مہینہ آ جاتا تو لوگ لوٹ مار چھوڑ دیتے، جیسے ہی چاند نظر آتا لوٹ مار چھوڑ دیتے، گالم گلوچ چھوڑ دیتے، ہر طرح کے برے کام چھوڑ دیتے۔ تو کہتے ہیں کہ اذا دخل رجب یعطلون اسلحتہم ویأمنون السبل، جیسے ہی ماہ رجب المرجب آتا وہ اپنی تلواریں، اپنے نیزے، اپنے اسلحہ رکھ دیتے اور تمام راستے پر امن ہو جاتے۔ ولا یخافون بعضهم بعضا حتی ینقضی، اور کوئی کسی سے خوف نہیں کرتا۔ دشمن بھی اپنے دشمن کو دیکھتا تو اسے چھوڑ دیتا کہ یہ مہینہ گزر جائے پھر اس سے نمٹیں گے۔ تو ایسے یہ مہینہ پر امن رہتا تھا، یہ مہینہ آتے ہی لوگ پر امن رہتے تھے، اسی وجہ سے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ کہتے ہیں۔ تو یہ حرمت والا مہینہ ہے قرآن مجید کے نص کی وجہ سے۔ تو اس مہینے میں اب ہم نے کیا کرنا ہے، تو ایک کام تو یہ بتا دیا گیا کہ اس مہینے میں کثرت سے دعائیں کریں، اور جو ظالمین ہیں جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں
جنہوں نے آپ پہ ظلم کیا، جو اب تک مسلمانوں پر مختلف دنیا کے گوشوں میں ظلم کر رہے ہیں، ان سبوں کے لیے بد دعائیں کریں، تاکہ اللہ اس ماہ مکرم کے صدقے و طفیل آپ کی دعائیں بھی مستجاب کرے اور آپ کی بد دعائیں بھی قبول فرمائے، اپنوں کو بد دعا نہ کرے۔ بسا اوقات کوئی اپنا دکھ دے دیتا ہے لیکن اس کے لیے بد دعا کرنے سے روکا گیا ہے، لیکن انسان جذباتی ہوتا ہے، بسا اوقات کسی کے برے کردار کی وجہ سے وہ بد دعا کر دیتا ہے، اور جب اس کی بد دعا کا اثر وہ اس پر دیکھتا ہے تو وہ خود ہی رنجیدہ ہو جاتا ہے، افسوس کرتا ہے، اے کاش میں نے یہ نہ کیا ہو۔ اسی لیے کہا گیا کہ اپنوں کے مظالم سہ لیں، بد دعا نہ کریں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں ہدایت دے، اچھے راستے پر لے آئے۔ لیکن جو بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں کا قلع کما کر رہے ہیں، مسلمانوں کا نقصان کر رہے ہیں، مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، ان کے لیے تو بد دعا بنتی ہے کہ ہم ان کے لیے بد دعائیں کریں اور کثرت سے دعا کریں۔ مسند بزار کی ایک روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مولا علی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا جیسے ہی رجب المرجب کا مہینہ آ جائے، کثرت سے اکثروا فیہن الاستغفار، کثرت سے استغفار پڑھو۔ استغفار کا معنی ہوتا ہے پچھلے گناہوں سے توبہ کرنا اور آئندہ نہ کرنے کا رب سے وعدہ کرنا، استغفار کہلاتا ہے۔ تو کثرت سے استغفار پڑھو، فرمائے اس لیے کہ اس مہینے میں جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کے صدقے اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو دو کام کی باتیں آ گئی اس مہینے میں ہم نے۔ ایک تو یہ ہے کہ گالم گلوچ نہیں کرنی ہے، اس مہینے کا احترام کریں گے، بلکہ ایک حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حرمت والے مہینوں کا احترام کرے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا احترام کروائے گا اور آخرت میں بھی اس کا احترام کیا جائے گا، اور جو حرمت والے مہینوں کا احترام نہیں کرے گا اللہ اسے دنیا میں رسوا کرے گا، آخرت میں بھی بے عزتی ہوگی۔ تو یہ جو ہمارے ساتھ بسا اوقات ہوتا ہے نا، تو یہ عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو سوچیں سمجھیں، یہ جب سے اسلام آیا ہے، جب سے یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اور یہ جب دین کا حصہ ہے تو اس کے ذریعے سے ہمیں نفع بھی ہوگا، اس کے ذریعے سے ہمیں نقصان بھی ہوگا۔ تو یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اس میں خاص طور پر ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ گالم گلوچ سے، گانے بازوں سے، ناچ گانوں سے اپنے آپ کو، یہ تو ہر مہینے میں ہی رکنا ہے، لیکن اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے ضرور اپنے آپ کو اس سے دور رکھیے، اس سے فائدہ ہوگا۔ دعائیں کثرت سے کیجئے، اس سے فائدہ ہوگا۔ استغفار کیجئے، اس سے فائدہ ہوگا۔ علماء نے فرمایا کہ جو شخص ماہ رجب المرجب کا احترام کرتے ہوئے روزانہ ایک روٹی خیرات کرے اللہ اس کی بھی بخشش فرمائے گا۔ ایک روٹی بھی خیرات کر دیں یا روٹی کی ایک قیمت خیرات کر دیں، کتنے کی 12 14 25 ایسی ہے نا، وہ خیرات کر دیا کریں، اللہ نے جس کو دیا ہے، یا ایک روٹی ہی کسی کو دے دیا کریں۔ تو جب ہم اس طرح کی روایات سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں نا، تو پھر ہم تحقیق نہیں کرتے کہ یہ صحیح روایت ہے غلط روایت ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ صحیح ہو یا غلط ہو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اور یہ اچھا عمل ہے اور یہ ہم نے کرنا ہے۔ تو یہ سارے اعمال کرنے ہیں، اور پھر ماہ رجب المرجب میں روزے کی خاص فضیلت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ فِی الْجَنَّةِ نَہْرٌ یُقَالُ لَهُ رجب، کہ بے شک جنت میں ایک نہر ہے اور اس نہر کا نام ہے رجب، اور اللہ اس نہر سے
اسی کو سیراب کرے گا جو اس مہینے میں روزوں کا اہتمام رکھنے والا ہوگا۔ تو کیسی خوبصورت بات ہے، اور یہ مہینہ اتنا پیارا اور اتنا خوبصورت مہینہ ہے، یہ روایت میری نظر سے گزری تو بڑا اچھا لگا۔ فرمایا نا کہ جب یہ مہینہ ختم ہوتا ہے نا تو رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ ہر مہینہ، یہ جو دن اور مہینے ہیں نا یہ بھی مخلوق ہے، ہر چیز مخلوق ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آتے نا لیکن یہ مخلوق ہیں۔ وہ بھی روایت ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ہر مہینہ نکلنے سے پہلے حاضر ہوتا تھا، اور حاضر ہونے کے بعد اجازت طلب کرتا تھا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی اب میں آنے والا ہوں، کیا اجازت ہے؟ تو آپ اجازت دیتے تھے۔ اللہ کی تقدیر سے ہے اور اللہ کی عطا سے ہی ہے، یہ صحیح روایت ہے اور بہت ساری کتابوں میں ہے۔ تو جب یہ دن آتے، جب یہ مہینہ آتا تو انسانی شکل میں ہی آتے تھے نا۔ تو یہ جو رجب کا مہینہ ہے نا، جب یہ ختم ہوتا ہے تو فرمایا کہ یہ رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، تو رب پوچھتا ہے کہ میرے بندوں نے کیا کیا اچھے اعمال کیے، تم نے سنا، تم نے دیکھا۔ تو یہ مہینہ بندوں کے اچھے اچھے اعمال بتاتا ہے، گنواتا ہے، اور جب رب پوچھتا ہے میرے بندوں نے کیا کیا برے کام کیے، کیا تم نے سنا، تو یہ خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر رب پوچھتا ہے میرے بندوں نے تم میں کیا کیا برے اعمال کیے، کیا تم نے سنا، پھر یہ خاموش رہتا ہے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے کیا تم نے میرے بندوں کے برے اعمال سنے، یہ خاموش رہتا ہے۔ تو پھر اللہ پوچھتا ہے اس سے تم بولتے کیوں نہیں؟ تو یہ مہینہ کہتا ہے یا اللہ تیرے نبی نے میرا ایک نام اسم رکھا ہے۔ اسم کا معنی ہوتا ہے بہرا۔ تو یا اللہ تیرے نبی نے میرا ایک نام اسم رکھا ہے اور تو عیب چھپانے والا ہے، تو یا اللہ تیرے عیب دار بندوں کے عیب میں جانتا تو ہوں لیکن میں سنتا نہیں ہوں، اس لیے کہ میں بہرا ہوں، میں سن کے انسنا کر دیتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اس جواب سے خوش ہو کر فرماتا ہے کہ تم عظمت والے مہینوں میں سے ایک ہو اور تم نے میرے عیب دار بندوں کی عیب پوشی کی، لہذا تمہاری عظمت کی وجہ سے میں نے انہیں بھی بخش دیا جنہوں نے تمہاری تعظیم کی، انہیں بھی بخش دیا جو تم میں تعظیم نہ کر سکے۔ تو کیسی خوبصورت بات ہے یہ۔ تیسرا کام بھی آ گیا، بلکہ چوتھا کام آ گیا نا، جب یہ مہینہ رب کی بارگاہ میں پہنچ کے ہمارے عیب چھپاتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے ایک دوسرے کی عیب پوشی کریں، عیب چھپائیں۔ تو کل تک معلوم نہیں تھا اس مہینے کی عظمت کے بارے میں، تو اب معلوم ہو گیا، اب اس مہینے کی قدر کیجئے اور اس مہینے کے حوالے سے دعا کیجئے۔ اس کی برکت سے جب دعائیں کریں گے، جیسے زمانہ جاہلیت میں دعائیں قبول ہوتی تھیں، اللہ اس مہینے میں ہماری دعائیں بھی ان کے مقابلے میں زیادہ قبول فرمائے گا، اس لیے کہ ہم نبی رحمت کی امت میں سے ہیں، تو اللہ ہماری دعائیں زیادہ قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔